السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گو خواب کی پیدائش اور رویت دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تاہم علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن میں راسخ الاعتقاد ہو جائے اور یہ بشارت مزید شکر و امتنان کا باعث بنے۔ جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے۔ اس القاء سے شیطان کی غرض مومن کو غم زدہ کرنا اور پریشان کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا شیطان کی جانب سے۔ پس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت و اعتقاد، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنہ سے پناہ مانگنے، اور یہ بھی مناسب ہے کہ دفعہ شیطان 3 بار دھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے، اور اسی حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ ضرر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے افعال مذکورہ کو رنج و غم سے محفوظ رکھنے کا سبب گردانا ہے، جیسا کہ صدقہ کو تحفظ مالی اور دفع بلیات کا ذریعہ بنایا۔ مکروہ خواب کے بعد کروٹ بدلنا۔ ایک حدیث سے صحیح میں برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدلنے کا حکم بھی وارد ہے، کیونکہ اس کا تغیر حال پر بڑا اثر اور دخل ہے۔ بقول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، خیر البشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے، یعنی کہ 3 مرتبہ تھوکے، اور کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ چنانچہ متوحش قسم کے جملہ خواب، مثلا یہ دیکھنا کہ سر کٹ گیا یا کسی کو قتل کر دیا، اسی قبیل سے ہیں۔ احتلام بھی شیطانی اثر سے ہوتا ہے اور اس سے جنود ابلیس کی یہ غرض ہوتی ہے مومن کو غسل و طہارت کی زحمت میں ڈالے یا حاجت غسل کے ذریعے سے نماز فجر کے وقت پڑھنے میں خلل انداز ہو۔ لیکن یاد رہے کہ شیطان متوحش خواب دکھا کر مومن کو ہر طرح سے پریشان کر سکتا ہے، مگر یہ بات اس کی قدرت سے باہر ہے کہ حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وضع اور حیت اختیار کرے، کسی مومن کے خواب میں دھوکہ دے، یعنی کہ شیطان محبوب کریم علیہ السلام کی شکل اختیار نہیں کر سکتا خواب کے اندر بھی۔ جس نے مجھے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظان لا یتمثل فی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے فی الواقع مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان کی یہ مجال نہیں کہ کسی کے خواب کے اندر میری شکل میں ظاہر ہو سکے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث نفس، یعنی کہ بندے کو دن کے وقت جو خیالات آتے رہتے ہیں وہی اس کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا تخویف شیطان، یعنی کہ شیطان کی طرف سے خوف میں مبتلا ہو جانا، شیطان خواب کے اندر انسان کو خوف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مبشرات خداوندی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو خواب دکھاتا ہے اور اس کے اندر بشارتیں ہوتی ہیں۔